أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، بذام خیش وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، در حقیقت وہ صرف اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں اس حقیقت کا پتہ نہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ رب العزت نے ان کی مرض کو بڑھا دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ان آیات بینات میں ان کافروں کا حال بیان کیا گیا اور ان کی چالاکیوں اور منافقانہ چالوں سے پردہ اٹھایا گیا۔ جو بظاہر تو کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے دل میں کفر ہے، ان کا ظاہر اور ہے، باطن اور ہے۔ ظاہر اور باطن جب آپس میں مخالف ہوتے ہیں تو اسی چیز کا نام منافقت ہے۔ ظاہر اور ہو، باطن اور ہو، تو اسی چیز کا نام منافقت ہے، اور ایسی کیفیت کا حامل شخص جو ہے اسے منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کافر سے بھی بدتر ہے، وہ بھی ظالم ہے اور اللہ کی بارگاہ کا مردود ہے۔ کافر جو کھلم کھلا ظاہر بھی اس کا کفر ہے، باطناً بھی وہ کافر ہے، وہ بھی ظالم ہے، لیکن منافق کافر سے بھی بدتر ظالم ہے، کیونکہ اس کا ظاہر اور ہے، اس کا باطن اور ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جا بجا ان کی مذمت فرمائی گئی، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اسے کسی کھاتے میں نہیں لکھا جاتا۔ بازار وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، میدان کارزار میں جنگ کے لیے بھی جاتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، کلمہ گو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر اسلام کی مخالفت ہوتی ہے، اور بانی اسلام کی مخالفت اور دشمنی اور دل میں عداوت رکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ بدترین کافر ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بوجھل ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، اندر سے ان کا نماز پڑھنے کا مقصد نہیں ہوتا، وہ دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے مگر بظاہر زبان سے وہ کلمہ پڑھتے ہیں یا بظاہر وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، وہ کفر اور ایمان کے درمیان مذبذب ہوتے ہیں اور ڈاما ڈول ہوتے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کے ہیں اور نہ ہی وہ ادھر کے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین کا جو طبقہ ہے، یہ جو ٹولہ ہے، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ تو بہرحال ان آیات بینات میں بھی انہی منافقین کے حال کو بیان فرمایا گیا کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان تو لائے اور ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہے، لیکن رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ حقیقت میں مومن نہیں۔ بظاہر یہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں بلکہ بغض اور عناد سے بھرے ہوتے ہیں اور ہر وقت حسد میں جلتے رہتے ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ بزعم خیش تو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو تو دھوکہ ہے، واضح ہے، دینا چاہتے ہیں اور دیتے ہیں کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ بظاہر بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دل میں ایمان نہیں رکھتے، کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر شے معلوم ہے، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، اور ان کا مقصد بھی ان کو دھوکہ دینا نہیں تھا، تو پھر اللہ کو دھوکہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہاں مضاف معذوف ہے، یعنی یخادعون رسول اللہ، وہ رسول اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں نائب اور اللہ رب العزت کا خلیفہ اعظم ہیں، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کرنا یہ اللہ سے بیعت کرنا، اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مارنا یہ اللہ کا مارنا ہے۔ تو جس طرح آپ کے مارنے کو رب کا مارنا قرار دیا گیا، آپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دی گئی، تو یہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ یہ رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور رسول اللہ کو دھوکہ دینا یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس حقیقت کا پتہ نہیں، اور ان کی منافقانہ چال کو اور ان کے ظاہر و باطن کے تضاد کو مرض سے تعبیر فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ایک جسمانی مرض ہوتا ہے اور ایک روحانی مرض۔ جس طرح جسمانی مرض کی وجہ سے ظاہری سلامتی اور صحت جو ہے اسے نقصان پہنچتا ہے، اسی طرح باطنی مرض کی وجہ سے بھی انسان کا ملیا میٹ ہو جاتا ہے اور اس کا کفر جو ہے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ دل کی بیماری جس طرح حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، ان تمام بیماریوں سے بڑھ کر سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ بندے کا خراب ہو۔ یہ بہت بڑا مرض ہے۔ جس طرح ظاہری بیماری جسم کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اسی طرح عقیدے کی خرابی جو ہے یہ انسان کا گلا گھونٹ دیتی ہے اور اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ان کے دل بھڑک رہے ہیں اور ہر وقت جلتے رہتے ہیں، اس لیے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ فرما دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
بما کانوا یکذبون، یہ اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی بظاہر اسلام کا دعویٰ اور دل میں کفر، یہ جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب مل رہا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جھوٹ بڑی نقصان دہ چیز ہے، حرام ہے۔ مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ کے قریب نہ جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق جو ہے وہ نجات دیتا ہے، اور سچائی جو ہے وہ انسان کو، سچائی جو ہے وہ نجات کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت کے دہانے پر پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی موذی امراض سے محفوظ فرمائے۔